اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصيان. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته
وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأل كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا
مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري، وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثه يسير بقاؤه، قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين، يا إلهي وربي وسيدي.
ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما
لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين.
اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، واقلني عثرتي واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه محمد. Hadith Qissa will be after a few 5 minutes or 10 minutes. Next is part Huh? after ziyarat. After ziyarat. You read? After ziyarat, huh? Yes. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، برفعة وأنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت قديم الإحسان، بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہم السلام. پروردگار ہماری مان مسلسل استحکام عشق اہل بیت مسلسل ذات تھی، حرکات و سکنات و بعد معاملات کے آخری گہرے میں تقوی عنایت فرما. آدم علیہ السلام کے نما تمام مرحومین کو جوان اہل بیت طاہرین علیہم السلام میں جگہ مرحمت فرما. پروردگارا جو عالم وزن مبتلا اعظام علیہ السلام صدقہ ان سب کو عذاب سے آزاد فرما. ان کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی دنیا زندہ ہے ان کے بچوں کو سرم ان کے سائے کو قائم و دائم رکھنا. ان کے اولادوں کو ان کے طول عمر طول حیات کا بہترین ذریعہ قرار دے. والدین کو بے ضعیفی میں اپنے حلم کے ساتھ بچوں پر شفقت کرنے کی توفیق عنایت فرما. کہ ماں باپ ان کو دنیا جا چکے انہیں یاد کر کے ان کے اولادوں کو صلی صاحب کی توفیق عنایت فرما. خاص اور مبارک تاریخوں میں ان کو یاد کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرما. کہ اللہ ولد ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما. ان بے چراغ گھروں کو لائق اولاد کے چراغ سے روشن فرما دے. پروردگارا جو اپنے حلال سے دور کسی ملک کسی دیار میں تڑپ رہے ہیں، اہل حرم علیہ السلام صدقے میں ان کو اپنے حلال سے ہنسی خوشی ملاقات کا موقع فراہم فرما. گھر میں نہ اتفاقیہ ہے کسی نہ کسی جنس کے ہوں، کسی طریقے ان کے گھر کے ماحول کے پیار و محبت امن سکون میں تبدیل فرما دے. ان کی جہنم زدہ زندگی کو جنت کے لالہ زار میں تبدیل فرما دے. پروردگارا محمد والے محمد کا واسطہ ہے، آبود مقروض مسلم غریب اسلام کفر میں قرض کا وطن تمام قرض کو ادا فرما دے.
جو لوگ روزگار کے لیے پریشان ہیں نبی محمد تقی علیہ السلام صدقے میں ان کو مستحکم اور بہترین روزگار مہیا فرما. جو لوگ روزگار سے لگے ہیں پروردگار نبی محمد تقی علیہ السلام صدقے میں ان کے روزگار میں عزت و توقیر افتخار و سربلندی استحکام دوام برکت حسن خوبصورتیاں بلندیاں عنایت فرما. پروردگار صاحب تجارت ہے جمخت الکبریٰ میں سمت عمل صدقے میں ان کی تجارت ان کو ایمانداری سے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی تجارت کو فروغ عنایت فرما. ان کو اپنے ماتحت و شفقت محبت کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ زندگی میں چھوٹا بڑا کوئی امتحان لمل سابق آبرو کو سلامت رکھ. نعمت عطا فرما تو شکر کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے مسجد کے امام بارگاہوں کو اداروں کو سینٹروں کو حوزات علمیہ کو پروردگار سینٹروں کو فساد پھیلانے والے بے دین قوم کے وقت کرنے والے جہلا خاص طور سے مستقبل طاغوت کی چالوں سے محفوظ معمون رکھنا. مستضعفین کو سربلندی عنایت فرما. خلوص سے کام کرنے والوں کو عزم استحکام میں اضافہ فرما. ہمارے مرکز نے پروگرام مجالس محافل جلسہ جلوس جشن درس مدرسہ عالم ان سب کو استحکام اور رونقیں عنایت فرما. ان کی مدد کرنے والے میں حصہ لینے والے اپنی رحمتوں میں اضافہ فرما. ہمارے ادبیات عالیات روضہ مطہرہ قبور محترم معصوم علیہ السلام مشاہد مقدسہ تمام زیارت گاہوں کے مکمل حفاظت فرما. ہم تک بیوی بچے اہل عیال مومن مخلص انسان بار بار زیارت سے مشرف فرما. خاص طور سے بار بار کربلا مولا کی حاضری نصیب فرما. ہر سفر کو ایمان میں استحکام عشق پر ذاتی تقوی میں ذاتی ذریعہ قرار دے. پر ہمیں روحوں کے طواف روز مظلوم میں کربلا مصروف رکھ جسم کو کتاب میں مشغول رکھنا. شب جمعہ خصوصی برکتوں سے محروم نہ رکھنا. پروردگار انا غیر محملین لمراعاتکم لا ناسنا بذکرکم کہہ کر ہمارے دل کو طاقت دینے والے ہمارے قوت قلب پروردگار خلیفۃ اللہ فی الارض حجت اللہ فی العالمین نور جگ میں فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے ظہور میں تاجر فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. گزشتہ زندگی تمام گناہوں کو معاف فرما کہ بیوی بچے اہل عیال مومن مخلصین ساتھ زندگی میں ایسی راہ نکالنے کے ساتھ ساتھ خدمت اولیاء محمد علیہ وسلم خدمت اعزاء مظلوم کرل وقف ہو جائے. جتنے لوگ سفر میں امام رضا علیہ السلام صدقے میں سب کی حفاظت فرما. پروردگار محمد جتنے ہوں گے ماشاء دعا کا ہے. موسی کاظم علیہ السلام کی بغداد کے قید خانے بیماری کے بعد چوتھے ہم روز عاشورہ شام میں قریب شام میں کفے کے بازار قید خانے کے اندر ان کی بیماری کے واسطے ان کے نالے پاک گھر پاک کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مرحمت فرما. ہر ایک ماں باپ کے اپنے بچوں کو مکمل خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. ہر کام پروردگار اپنی مرضی اور اپنی پروردگار حکم پیش نظر رکھ اس کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما. قرآن اہل بیت دونوں کے دامن پکڑ کر ہمیشہ راہ پر گامزن کی توفیق عطا فرما. تلاوت کلام پاک اس کے گہراؤں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہر خیر عطا فرما. ہر شر دور فرما. ہر بلا سے محفوظ رکھ. ہر طرف سے حفاظت فرما. ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوئی پریشانی ہوئی غم ہر غفلت بیداری اپنا محمد والے محمد علیہ السلام کا مسلسل ہر سانس ذکر کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں خوبصورتی سے بنا دے. اس میں رکاوٹ کو دور فرما. ہماری ذلتوں کو عزت میں تبدیل فرما دے. ربنا پروردگارا دعائیں اس لیے نہیں قبول گناہ رکاوٹ عالم محمد علیہ السلام سے گناہوں کو معاف کر دعاؤں کو قبول فرما. انہیں قابل امتحان سمجھا تو مکمل صبر و شکر کی توفیق عنایت فرما. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا بالله العظیم. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آپ آزاد دور کا زیارت وارثہ کی نماز پڑھ لیں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ اکبر. بحول اللہ قوت یقوم وقعد وارکع واسجد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام زیادہ پڑھتا ہوں بابا صاحب تمام زیادہ اس سے پردیات بات علیہ روزہ مطلب انشاءاللہ بیوی بچے علیہ المؤمنین مخصوص سال پر زیادہ پڑھنا نصیب فرمائے. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیک وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیک وارث امیر المومنین ولی اللہ. السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ. السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء. السلام علیک یا ابن خدیجہ الکبریٰ. السلام علیک سار اللہ و ابن اصوارہ ولد الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین. ولعل أمة قتلتك ولعل أمة ظلمتك لعل أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مهمات ثيابها. وأشهد أنك من داعم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولد كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله ملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم ومن بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. قلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبعون. صلوات الله سلامه عليكم ولا أرواحكم ولا أجسادكم ولا أجسامكم ولا شهادكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن نبی اللہ. السلام علیکم ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم ابن حسین الشہید ایوہ الشہید وابن الشہید. السلام علیکم ایوہ المظلوم وابن المظلوم. لعل أمة قتلتك ولعل أمة ظلمتك لعل أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباؤ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداؤ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد ابن علی ولی ذکی الناس. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فایتنی کنت معکم فاعفوز معکم. السلام علیکم ابن امیر المؤمنین سید الحسین. السلام علیکم ایها العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اشہد ان قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین. لعن اللہ الظالمین لکم الاولین والآخرین والحقون بدرک الجحیم. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم من الضعفاء والفقراء. السلام علیکم شمس الشموس وانس النفوس. السلام علیکم ایها المدفون بأرض طوس. السلام علیکم مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم. السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العرش والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم شریک القرآن جعلنا من اوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ابا عبداللہ اشہد انک تشہد مقامی وتسمع کلامی وانک حی عند ربک ترزق فصل ربک ربی فی قضاء حوائجی. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجم دون الحسين عليه السلام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعا شب جمعہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها والحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب واتوب إليه يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورزقك طوعا وتمتع فيها طويلا. حسب سابق حسب دستور ایک سورہ فاتحہ جن مومنین والمومنات اور جو یہاں لوگ تختی میں جن کا نام لکھا ان کے نام کو اصالہ ثواب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري. This is hadith kisa for anyone who want to hear. This is hadith kisa. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة إنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي.
فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهما السلام وقال السلام عليك يا وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.
فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، يا الله، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدا ہی کے لیے، منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے،
چیرتے ہیں کلے اژدر کو جھولے میں علی آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے دو کیا مرحب کو ہے در نے تو بولی ذوالفقار ہاتھ ایسا چاہیے تیغ آزمائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے کہتے تھے عباس میں سقا ہوں فوج شاہ کا خون کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے چونک اٹھتی تھی سکینہ نام سن کے شاہ کا جب کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد سر حسین جو زندان شام میں آیا سر حسین جو زندان شام میں آیا تو بڑھ کے بھائی کو ہمشیر نے سلام کیا وفور نالو شیعوں سے ایسا حشر اٹھا حرم بھی روتے تھے مولا کا سر بھی روتا تھا حرم بھی روتے تھے مولا کا سر بھی روتا تھا ملی یہ خواب کی تعبیر قید خانے میں باپا تھی مجلس شبیر قید خانے میں باپا تھی مجلس شبیر قید خانے میں سکینہ بولی سنو حال بے کساں بابا چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر کہاں بابا ہے غش میں عابد بیمار ناتواں بابا گلے میں توق ہے پاؤں میں بیڑیاں بابا گلے میں توق ہے پاؤں میں بیڑیاں بابا ستم گروں کو ہمارا خیال کوئی
نہیں نبی کی آل کا پرسان حال کوئی نہیں نبی کی آل کا پرسان حال کوئی نہیں پھوپھی کی پشت پر دروں کے ہیں نشان بابا باندھی ہے میری بھی گردن میرے سما بابا اتر گئی میرے کانوں کی بالیاں بابا میرے شفیق پدر میرے مہربان بابا میرے شفیق پدر میرے مہربان بابا زمین پوچھتی تھی اور آسمان کو ستم گروں نے پھرایا کہاں کہاں ہم کو ستم گروں نے پھرایا کہاں کہاں ہم کو لگایا باپ کے سر کے گلے سے بیٹی نے رکے ہوئے تھے جو مدت سے شمر کے ڈر سے وہ بین آج سکینہ کے لب آئی گئے سنایا حال زبو خوب اپنا رو رو کے سنایا حال زبو خوب اپنا رو رو کے یزیدیت کے ستم فاش کر گئے بچے تڑپ تڑپ کے اسیری میں مر گئے بچے تڑپ تڑپ کے اسیری میں مر گئی بچے حسین آئے جو صلوات بر محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون الحمدللہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الحمدللہ علی کل حال الحمدللہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین المخاطب بطہ و یاسین الملقب برحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، چونکہ آج ہمارے ایک عربی مہمان آ گئے تھے دعائے کمیل پڑھنے کے لیے، تو ان کو دعائے کمیل ہم نے دے دی۔ تو آپ کو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 7:30 بجے سے پہلے اگر مغرب کا وقت ہوتا ہے تو 7:30 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے، اگر بعد میں ہو تو اول وقت، تو آج 3 منٹ یوں ہی بڑھ گیا تھا، اور وہ معلوم عربی لہجہ ہوتا ہے اب، تو بہرحال وقت کافی آگے نکل گیا، 7:30 سے 8:30 تک کا ہمارا زیادہ وقت ہے مصلی کا، لیکن 20 منٹ لیٹ ہوا تقریباً۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ 15-20 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ اور ایک التماس دعا ہے ہمارے مولانا اصغر مہدی صاحب قبلہ جو مونٹریال سے
یہاں مجلس پڑھنے کے لیے تشریف لائے تھے محرم میں. ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور کافی سیریس ہے. آپ حضرات سے دعا ہے کہ دعا فرمائے پروردگار موسیٰ کاظم علیہ السلام، جناب سکینہ سلامۃ اللہ، جناب چوتھے امام کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ مرحمت فرمائے اور ہر ایک ماں باپ کو اپنے بچوں کے مکمل خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، اتفاق ایسا ہوا کہ مسلسل محافل چل رہی تھیں تو محافل کا تھا سلسلہ رہا ایام اعزاء کے بعد. آج بہرحال شب جمعہ ہے اور شب جمعہ تو سب قیمتی ہے اور ہر شب جمعہ انسان کی کو خاص طور سے کہا گیا ہے کہ دعا کرے، اس لیے کہ دعا کے لیے اوقات دعا کا انتخاب بہت ضروری ہے. یوں تو دعا کے معنی پکارنے کے ہوتے ہیں اور لیکن جب اللہ کے لیے دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اگر دعا کرنا ہے تو دعا کرنا کہلاتا ہے. دعا پڑھنا ہے تو ان دعاؤں کو پڑھنا جو معصومین علیہ السلام نے روایت کی ہیں، دعائے کمیل، دعائے مشلول، دعائے مجیر وغیرہ، تو اس کو دعا پڑھنا کہا جاتا ہے. لیکن حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کو اپنی زبان میں دعا کرنا دعا پڑھنے سے زیادہ پسند ہے. اور میں اکثر آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے ہر مذہب میں دعا جو ہے وہ ہمیشہ عبادت کے بعد کی جاتی ہے. جب وہ کوئی عبادت کر لیتے ہیں اپنی عبادت گاہ میں تو اس کے بعد دعا کرتے ہیں. ہمارے کیا عبادت کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے، بلکہ نماز آپ نے پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح پڑھی اور تسبیح کے بعد آپ نے دعا کی پروردگار مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، ہماری نوکری لگ جائے، ہمارا بچہ اچھا رہے، بیماروں کو صحت دے دے. تو یہ خود ایک عبادت ہے. یعنی آپ اگر نماز کے بعد اس طریقے سے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آپ کو نماز کا کنٹینیو ثواب ملتا ہے. تو ہمارے کیا عبادت کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے، بلکہ دعا کرنا خود ایک عبادت ہے جو عبادت کے تسلسل کو برقرار رکھتا ہے. اس کے جب تک آپ دعا کریں، جیسے میں کرتا ہوں تو دعا کرنا، میں نے کہا حدیثوں میں یہ بھی دہرا رہا ہوں کہ دعا پڑھنے سے زیادہ دعا کرنا اللہ کو پسند ہے. اللہ بس موضوع میرا صرف ہلکا سا دعا پر ہے اور اس لیے کہ وقت کم ہے تو میں اور شب جمعہ کی اہمیت میں دعا اور دعا کے اوپر یہ کہ وقت کے جناب یعقوب سے جب جناب یعقوب کے بیٹوں نے جنہوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا اور ان سے معافی مانگی تو کہا میرے لیے استغفار کر دیجئے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے. تو قرآن کی آیت ہے سوفا استغفر، مطلب میں عنقریب تمہارے لیے دعا کروں گا. اس عنقریب سے مراد یہ تھی کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ جب شب جمعہ سحر کا وقت آ جائے تو دعا کروں، اس لیے سب سے تیز دعا کے اوقات میں سے یہ وقت ہے. تو دعا کے اوقات، دعا کا موقع الگ الگ ہے، اس میں آدمی دعا کرے اور اللہ کی کیا مانگے. اللہ نے جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا تم دعا نہیں کرتے اپنے لیے، ہم سے کچھ مانگتے نہیں. کہا پروردگار ساری نمازوں کے بعد تجھ سے ساری چیز مانگتا ہوں. کہا یہ مانگنا نہیں ہے بلکہ جو چیز بھی ہے وہ مجھ سے مانگو، حتیٰ کہ اپنی بکری کا چارہ بھی مجھ سے مانگو اور تمہارے کرتے کا بٹن بھی ایک ٹوٹ جائے تو مجھ سے کہو، اس لیے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی مجھ سے کہو. ایک باپ یہ نہیں چاہتا کہ غیر سے کوئی بات کہی جائے، خلاف غیرت ہے، چاہتا ہے بیٹا مجھ سے کوئی بات کہے. یہاں تک کہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی بکری کا چارہ اور بٹن ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے کہو، اور میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ مجھے سوال کرے. بلکہ اکثر روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب آدمی دعا کو نماز کے بعد ایسی اٹھ کے مڑ کے بھاگنے لگتا ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے اس کی دعا، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دو کہ اس نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ دعا، اس قابل بھی نہیں سمجھا اس نے مجھے کہ مجھ سے کچھ دعا مانگتا، مجھ کو اس قابل میں مجھ سے کچھ مانگ کے جاتا. تو کہا گیا اللہ سے مانگے، اور اوقات دعا میں یہ کہا گیا کہ جب مانگو تو اوقات میں اذان ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے. اذان ہو رہی ہو دعا کریے تیز قبول ہوگی. قرآن کی تلاوت کر چکے دعا کرو بہت تیز دعا قبول ہوگی. اذان اقامت کے بیچ میں دعا کرو دعا بہت تیز قبول ہوگی. سجدے میں سر رکھ کے دعا کرو دعا بہت جلدی قبول ہوگی. پانی برس رہا ہو، اسنو گر رہی ہو، اللہ کی رحمت بڑی تیز نازل ہوتی ہے. کہا جیسی پانی برسنا شروع ہو اللہ سے دعا کرو تمہاری دعا جلدی قبول ہو جائے گی. یعنی کچھ اللہ نے ٹائم رکھا ہے دعا کے لیے، کچھ جگہیں رکھی ہیں. جگہ تو بہت ہے، مسجد میں دعا کرے اور کعبے میں دعا کرے، حرم میں مولا میں دعا کرے، یہ جگہیں ہیں.
اور یہ ٹائم ہے، اور کچھ ایکشن ہے جیسے بتایا کہ تلاوت کر کے دعا کرے، اذان دے کے دعا کرے. دوسرا تو جب ان اوقات یا آدھی رات کے بعد دعا کرے، صبح سورج نکلنے سے پہلے روزی کے لیے دعا کرے. عائشہ رسول خدا گھر کے اندر شہزادی کونین کو دیکھا نماز کے بعد صبح کی آپ بیٹھی ہوئی ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا بیٹی اٹھو ذرا باہر دیکھو کہ کس طریقے سے اللہ رزق تقسیم کرتا ہے. تو کہا رزق کے لیے دعا کرنا ہے تو صبح کے وقت دعا کرو، اور جب دعا کرو تو کہا ہاتھ کو یوں اٹھاؤ اور دعا کرنے کے بعد اپنے منہ پر پھیر لو، اس لیے کہ یہ تمہارا جو ہاتھ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے پھر واپس آ رہا ہے، تو بابرکت ہو گیا ہے، اس لیے اپنے چہرے پر پھیرو. صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. تو انسان اللہ سے دعا کر کے تو دیکھے کہ اللہ کس طریقے سے اسے عطا کرتا ہے. اللہ اور امام کو کسی قابل تو سمجھے. جیسا میں کوئی پڑھ نہیں رہا ہے، اکثر میں دہراتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، معصوم میں یہ ہو جائے گا. میں نے کہا ہم ایسے اللہ کو ہم کیا $3000 مہینے میں نہیں دے سکتا؟ ہم ایسے اللہ کو مان کے سجدہ کر رہے ہیں جو مجھ سے کہتے ہو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور جو صحیح بات ہے وہ کہی جائے گی، اللہ رسول کی بات، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور اس نے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یاد رکھیے گا. اسی لیے کہا رزق کے لیے دعا کرو، تو کہا کسی نے مولا سے کہا مولا یہ بتائے کہ دعا کریں تو رزق کے لیے ہم ایسے کیوں دعا کریں، آسمان کی طرف کیوں ہاتھ اٹھائیں؟ کہا رزق کے لیے دعا کرو تو آسمان کی طرف ہاتھ. کہا کہ اللہ نے قرآن میں تم سے نہیں کہا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا رزق آسمان میں رکھا گیا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. تو قرآن کی آیت ہے، اس لیے جب اس سے رزق کے لیے دعا کرو تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرو. صبح کے وقت، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد روزی کے لیے مخصوص ہے. کہا بیماریوں کے لیے بھی صبح کے وقت کا بیمار اس وقت دعا کرے. تو دعا کیا ہو، اللہ کہتا ہے کبھی کبھی جب مجھ سے ایسا ویسا بندہ مانگتا ہے جو میرا بندہ نہیں ہوتا، جس سے میں نہیں خوش ہوتا، تو اس کی حاجت جلدی سے پوری کر کے اپنے بارگاہ سے اسے ہٹا دیتا ہوں، اس لیے کہ اس تھرڈ کلاس کے آدمی کا، بندے کا، گناہگار کا مجھے اپنے دربار میں آنا اچھا نہیں لگتا. لیکن جب کوئی میرا پیارا بندہ دعا کرتا ہے تو کبھی کبھی میں اس کو دینے میں تاخیر کرتا ہوں، اس لیے کہ اپنی بارگاہ میں مجھے بیٹھا رہنا اس کا اچھا لگتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد علی محمد پر. تو آدمی دعا کرے، اللہ کو کچھ سمجھ کے کہ اللہ رسول جن کا جب دعا کرو کہا واسطہ دو. اور یہ نہیں ہے، ایک ایک چیز باریکی ہے شریعت کے اندر. کہا دعا کرو تو یوں ہاتھ اٹھا کے پروردگار ہمیں عزت عطا فرما روزی. تو کہا اتنا سیدھا ہاتھ ہونا چاہیے کہ اگر زمین پر رکھو تو جا کے چپک جائے پوری پچھلا حصہ. میں اکثر پڑھ چکا ہوں کہ اس طریقے سے قنوت بھی پڑھو. قنوت بھی اللہ نے اپنی نماز کے بیچ میں رکھا. قنوت تو اردو، ہندی، انگلش، گجراتی سب میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ عربی میں پڑھے. کہا نماز کے بیچ میں بھی ایک ایسا موقع رکھ دیا کہ اگر ایک لفظ بول دو تو نماز ٹوٹ جائے، لیکن دعا کرنا اتنا پسند تھا کہ نماز ختم کرنے سے پہلے قنوت رکھ دیا کہ تم قنوت میں دعا کر لو تاکہ اور جلدی قبول ہو جائے. صلوات بھیجنا محمد علی محمد پر. ہاں، اور کہا جب دعا کرو دوسروں کے لیے دعا کرو. جمعے کے دن دعا کرو سب سے زیادہ. کہا جمعے کے دن، کہا جمعے کے آخری گھنٹے میں کم سے کم 10 دعا کرو. شہزادی کونین سلام علیہ کا معمول تھا کہ آپ اس وقت دعا کیا کرتی تھی. اب دعا کی الگ، یعنی دعا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں دعا کی اپنے لیے. انبیاء نے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن نازل کیا تو دعا کی تھی جناب موسیٰ نے، اللہ نے قرآن کا جز بنا دیا. دعا کی تھی جناب داؤد نے، اللہ نے قرآن کا جز بنا دیا. تو اللہ نے اس دعا کو جو اپنے دل سے کی تھی اسے سیف کر لیا. مثلا جناب موسیٰ نے یہ کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر لے، میرے کام کو آسان کر دے. اللہ کو پسند آئی، رکھ دیا، قرآن میں رکھ دیا. اور شاید اللہ کو اس لیے زیادہ پسند آئی ہو کہ اس کے اندر اپنے وزیر کا تذکرہ کیا تھا، اپنے خلیفہ کا تذکرہ کر دیا تھا. صلوات بھیج دیں محمد علی محمد پر. اس کے بعد اور رب جو آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس کی دعا، یعنی کتنے انبیاء کی دعا تھی. اللہ نے ان کی اور باتیں نہیں سیف کی اتنی، اور اس دعا کو جز بنا دیا اور کہا کہ اسے پڑھتے رہو. تو جو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. بہت سے لوگ سوچتے ہیں ان کو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے. ایسا نہیں ہے. چھٹے امام علیہ السلام نے سے ایک آدمی کہہ رہا تھا مجھے دنیا نہیں چاہیے آخرت چاہیے. تو امام نے فرمایا
تو کون فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو نے کیوں فیصلہ کر لیا کہ تجھے کیا چاہیے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے، اور وہ اگر آخرت دے سکتا ہے تو آخرت کی سلامتی کے ساتھ دنیا بھی دے سکتا ہے۔ اور فوراً آپ نے فرمایا، کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ پروردگار اس دنیا کے اندر بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر۔ تو عزیزو، اس دنیا میں بھی جب آدمی کا وقت دعا کا نکاح ہو جائے، اللہ کو جو کام اللہ کو پسند ہے، بہت تیز دعا قبول ہوتی ہے، نکاح جیسی ختم ہوتا ہے، کہا دعا کرو، اس لیے کہ اللہ کو ملانا بہت پسند ہے۔ دو آدمی ملیں، دو آدمیوں میں محبت پیدا ہو، دو آدمی میں پیار پیدا ہو، چار آدمیوں کو ملایا جائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو اختلاف پسند نہیں ہے کہ اس میں لوگوں میں اختلاف ڈالا جائے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اختلاف دنیا میں وہی چاہتا ہے کہ جس کی پرسنالٹی اختلاف پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے، اور اس کے پاس علاوہ اختلاف کی کچھ نہیں ہوا کرتا۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ نہیں کوئی چیز دنیا میں آئے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اختلاف دنیا کے اندر۔ صلوات بھیجتے محمد علی محمد پر۔ اور اگر حتیٰ کہ امام علیہ السلام نے روز عاشورہ دعا کی، روز عاشورہ کی آپ کی دعائیں الگ الگ ہیں، اللہم متعالی المکان وعظیم الجبروت، اور تو یہ سب ائمہ معصومین کو کوئی دعا کی ضرورت نہیں تھی، وہ دوسروں کو دعا کا طریقہ سکھا رہے تھے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ امام، نعوذ باللہ، یہ امام کیوں اللہ سے کہہ رہے تھے کہ میرے گناہ معاف کر دے اور یہ کر دے، اور اللہ کو سے امام کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے کہا اللہ یہ تو امام اللہ سے کہہ رہے ہیں، اور پورا سورہ قرآن مجید کا سورہ الحمد سورہ دعا ہے، مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ، نعمت کے راستے پر قائم رکھ۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ بس جس سے اللہ کہہ رہا ہے وہی سے ہمارے امام بھی کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ سکھا رہا ہے، امام سکھا رہے ہیں کہ جب میں تو ابھی موقع نہیں ہے، میں آپ کے سامنے سیف کاملہ کے ٹکڑے پڑھ چکا ہوں۔ تو یہ انسان کا کہ انسان دعا، پیغمبر اکرم آخری وقت تک دعا کرتے تھے، پروردگار فتح ہو جائے، پروردگار فتح ہو جائے، پروردگار فتح ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ آخر یہاں تک کہ حدیثوں میں یہ ہے کہ کتنی دعا کریں؟ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اتنی دعا کرو کہ ہاتھ تھک جائے اٹھائے اٹھائے، ہاتھ تھک جائے اٹھائے اٹھائے، اتنی دعا کرو۔ اس لیے کہ دعا نہ کرنا اللہ سے قسی القلب ہونے کی علامت ہے، کہ انسان کا قلب جو ہے وہ پتھر ہو جاتا ہے تو آدمی دعا نہیں کرتا۔ مولا فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، دیکھو اللہ کے جو فیصلے ہیں تمہاری قسمت کے لیے وہ رد نہیں ہو سکتے علاوہ ایسے جب تک تم دعا نہ کرو۔ تو دوسروں کے لیے دعا کرے۔ ہم پاکستان والوں کی خبر نہیں لے سکتے، ہندوستان کے پریشانیوں کی خبر نہیں لے سکتے، لبنان کی پریشانیوں کی خبر نہیں لے سکتے، عراق کے پریشان حالوں کی خبر نہیں لے سکتے۔ یہ تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ظالم کو ذلیل کرے اور مظلوم کو اونچا رکھے۔ کیا اپنی زبان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے؟ اگر مدد نہیں کر سکتے تو توجہ فرمائیے آپ، تو یہ تو دعا کرو کم سے کم ان کے لیے۔ تو اگر دعا میں بھی نہ شریک ہوئے تو آدمی آہستہ آہستہ جب اس کو جسمانی آرام ملتا ہے، گاڑی، سونا، بیٹھنا، کھانا جب ملنے لگتا ہے تو پھر آدمی کا دل اتنا پتھر ہو جاتا ہے کہ پھر اسی کو وہ سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اسی کو وہ سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ پھر اس کا سوچتا ہے سب مل گیا تو اللہ سے کیا دعا کریں۔ اور پھر ذرا سا اس کے بعد ذرا سا گڑبڑ ہوئی، ایک بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، 2 دن جاب پہ نہیں گئے، پھر اللہ کی طرف آ گئے۔ تو وہ تکلیف بہتر ہے اس آرام سے، وہ تکلیف جو اللہ سے دور کر دے، وہ آرام جو اللہ سے دور کر دے، وہ تکلیف بہتر ہے جو اللہ سے نزدیک کر دے۔ تو کہ وہ انسان قساوت قلب کا، کہ یہ آدمی قسی القلب ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، یہ اپنے کو بڑا بے نیاز سمجھتا ہے۔ کون آدمی ہے جو بے نیاز ہو کے رہ سکتا ہے؟ کہا دعا، کہا دعا دو، کہا دعا، کہا پہلے اور بعد صلوات پڑھو۔ اللہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی پہلے صلوات پڑھے، جو صلوات پڑھتا ہے اللہ کہتا ہے میں ضرور قبول کرتا ہوں، صلوات پڑھتا ہے تو اسے ضرور قبول کرتا ہوں۔ تو جب آدمی اس کے پہلے اور بعد صلوات پڑھ لے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں نے اول کو قبول کر لیا، آخر کو قبول کر لیا، تو پھر درمیان کی چیز کو میں کیسے چھوڑ دوں؟ صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو انسان وہی مطلب کہ یہ جو مجلس ہوتی ہے، پہلے میں نے کہا اس میں آپ کو ایک ایک چیز ملتی رہے کہ ہم کیسے دعا، میں کتنے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں
کہ دعا آدمی کو کیسے بدل دیتی ہے. اس لیے کہ دعا کرتے وقت دل میں شک, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے, یاد رکھیے گا, اب دعا نہیں کرتا, اللہ سے اپنے کو بڑا بے نیاز سمجھتا ہے, تو پھر ایسی پریشانی آتی ہے کبھی کبھی کہ آدمی بندوں کے پاس جا کے ہاتھ جوڑنے لگتا ہے. آدمی بندوں کے پاس جا کے آؤ, جہاں ملا اس کے بعد سے ختم. کتنے لوگ ہمیں ایسے روز ملتے ہیں, ان سے کہیے کہ آپ ڈونیشن دے دیجئے, کسی کو $100 بھیجنا ہے, کسی کو 200 بھیجنا ہے, غریب کو کسی کی فیس, وہ 6 مہینہ مولانا سے وعدہ کر کے ٹالتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جہاں پریشان ہوئے, ایک مرتبہ کوئی پریشانی آئی, اس کے بعد سے $200 کہیے تو پھر بھی لے کے آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہاں پریشان ہوئے, اب اپنا دل بھی کہتا ہے یار کسی کی پریشانی سے کیا فائدہ اٹھانا, غلط ہے, اپنے لیے تو لے نہیں رہے. تو انسان اپنے کو اعتدال پر رکھے. تو جب آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, تلاوت کلام پاک کرتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, اکیلے پڑے پڑے اور آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. لوگ مجلسوں میں آتا ہے, ذکر اہل بیت سنتا ہے, تو اس کے بعد خود بخود اس کے اندر بالغی پیدا ہوتی ہے. ذکر اہل بیت سنتا ہے تو اس کے دماغ میں بالغی پیدا ہوتی ہے, اس کا دماغ روشن ہوتا ہے, اور وہ نقطہ جو اللہ نے دل میں رکھا ہے وہ سیاہ نہیں ہو پاتا, اس میں روشنی انسان کی بڑھتی چلی جاتی ہے. صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دعا کی. ہمیں دعا کرنے چاہیے اللہ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی محبت پر قائم و دائم رکھے. اگر آپ خود سوچیں ایک ذرا سا درد ہو جاتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں روز ہم تو 1 ہفتہ انتظار کرتے ہیں, اگر شب جمعہ کی مجلس نہ ملے تو ایسی پیاس لگتی ہے, 2 مہینہ 8 دن مجلس کرنے کے باوجود بھی ایسی بے چینی رہتی ہے کہ کیا سناٹا, ہر چیز مل رہی ہے, مجلس نہیں مل رہی ہے, اور آ کے اچھا لگتا ہے. اب کچھ لوگوں کو خراب لگتا ہے کہ یار مجلس کیا ضرورت ہے روز کرنے کی. اس کی ایک وجہ ہے, میں آپ کو بتا دوں مجلس اچھے اور خراب میں کیا فرق ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے بیٹھے, ان سے پوچھئے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جائیے, جب کھانے کی خوشبو آتی تو بڑا اچھا لگتا ہے, کیا بریانی کی خوشبو آ رہی ہے صاحب, کیا سموسے کی خوشبو آ رہی ہے, تو آپ 4 5 6 سموسہ بھی کھا گئے, بریانی کا دل چاہ رہا ہے وہ بھی کھا گئے, ہے نا, یا کہتے ہیں چرگا تلا جا رہا ہے مرغی کا, وہ بھی کھا گئے, اس لیے کہ آپ کو اچھی لگ رہی تھی خوشبو, آپ کھا گئے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانے کی بو آئی اور طبیعت خراب ہونے لگتی ہے, تو ڈاکٹر سے کیا کہتے ہیں, صاحب مجھے کھانے کی بو, کھانا قریب آتے ہی خراب لگتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بریانی تھوڑی خراب ہو گئی, کباب تھوڑی خراب ہو گیا, سموسہ تھوڑی خراب ہو گیا, چونکہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی, آپ کو بخار ہے, آپ کو حرارت ہے, اندر سے آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فلو شروع ہو چکا ہے, اس لیے آپ کو کھانا جو ہے وہ خراب لگتا ہے. جن کے اندر بغض اہل بیت کا فلو شروع ہو جاتا ہے اور اس کا بخار حرارت سرایت کرنے لگتی ہے, ان کو مجلس بھی بری لگتی ہے, ماتم بھی برا لگتا ہے, اور ان کو ذکر اہل بیت بھی برا لگتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد علی محمد پر. خدا اس فلو سے بچائے رکھے ہم سب کو, خدا اس فلو سے ہم سب کو بچائے رکھے. ہاں بس صلوات بھیج دیں ایک اور محمد علی محمد پر. یہ تو انسان کے لیے ایک میزان اور اسکیل بنائی گئی ہے کہ اس کو جب اہل بیت کا ذکر اچھا لگے تو سمجھ جائے کہ اس کی روح مضبوط ہو رہی ہے, اس کی روح کے اندر بالغی پیدا ہو رہی ہے, اس کی روح صحت مند ہو رہی ہے. اپنی پریشانیوں کا علاج کرے آدمی, اور اس کا تعلق دنیا کی پریشانی سے نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے کے پاس بڑی دولت ہے, بڑا آرام ہے, پھر بھی ان کو اپنا پیسہ جمع کرنا معلوم ہے. کتنے لوگ ایسے, وہ کتنے لوگ ایسے کہ بھائی ان کا لڑکا ڈاکٹر ہو گیا, ایک لڑکا انجینئر ہو گیا, لڑکی کی شادی ہو گئی, خود بھی مر کے کمائے چلے جا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کبھی ان کا پیسہ جمع کرنا بلا نہیں تھا کہ ابھی مر جائیں گے تو کیا ہوگا. لڑکے کا بھی مکان گاڑی ہے, یا اسی میں پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا, وہ بھی لڑکی بھی کیلیفورنیا میں پڑھ کے سیٹ ہو گئی, اب ہم کیا کریں گے, کس مرض کی دوا ہے یہ جو پیسہ جمع کر رہے ہیں مر کے. تو کبھی وہ برا نہیں لگتا کہ یہ کیا ہوگا, اس کو عقل کے ساتھ سوچا جائے, اس کو لاجک پر سوچا جائے. کوئی آدمی سوچتا ہے؟ نہیں سوچتے. اسٹروک ہو گیا تب بھی, اور لنگڑا رہے تب بھی, اور بی پی کی بھی دوا کھا رہے ہیں, اور صاحب اس کی بھی دوا کھا رہے ہیں, اور اس کی بھی دوا کھا رہے ہیں, لیکن مر کے 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے ہمارے چلے جا رہے ہیں. سوچتے نہیں اس کا لاجیکل پہلو کیا ہے جو ہمارے پاس ہے, اور اہل بیت کے ذکر میں ساری لاجک آدمی کو سوچنے لگتی ہے. صلوات بھیج دیں محمد علی محمد پر. سیدھی سی بات آپ جانتے ہیں, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جناب جعفر طیار علی, بس ایک فقرہ پڑھ کے بات تمام کروں گا. جناب جعفر طیار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت, اس میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات, ہمارے اہل بیت کی گھر کی طرف لا ينظر البیت بنظر سوء الا وقد خرب ولا ينظر الكلب بنظر سوء الا وقد جرب. اس میں ختم کر رہا ہوں کہ ہم اہل بیت کی طرف کوئی کتا ایسا نہیں ہے
جو بری نگاہ سے اگر دیکھے تو خارج کا شکار نہ ہو جائے، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو بری نگاہ سے دیکھے تو برباد نہ ہو جائے۔ صلوات دے دے محمد آل محمد پر۔ لیکن یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام، بس میں نے اپنی بات ختم کی۔ حسین نے کربلا کے میدان میں بھی دعائیں کی ہیں، کہاں کہاں دعا کی ہے۔ کب اللہ اکبر اکیلے کھڑے علی اکبر کی لاش اٹھانے کے بعد، اصغر کی لاش اٹھانے کے بعد اللہ اکبر، اس وقت بھی دعا قید خانے میں چوتھے امام نے ہمیں دعا کی تعلیم دی ہے۔ بس ایک فقرہ اور مختصر مسائل پر بات تمام کروں گا، اس لیے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب حسین کا سر شام میں ایک درخت کے اوپر ہم نے معلق کر دیا تھا، تو ایک بچی بار بار آ کے کہتی تھی، ہائے میرے بابا، آپ مجھے گود میں سلاتے تھے، آپ ہمیں سینے پر سلاتے تھے، آپ شفقت سے ہمارے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اے بابا آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن اللہ اکبر، میں نے یہ دیکھا کہ جب بچی نے کئی دن تک بہت فریاد کی تو اس کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے میری بیٹی نہ گھبراؤ، جلدی تم مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو۔ جیسے شہزادی سے رسول خدا نے کہا تھا، ویسی ایک مرتبہ آواز آئی تم مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ جب یہ قافلہ قید خانے میں چلا گیا، اور قید خانے میں جانے کے بعد جب یہ قافلہ قید خانے میں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بچی ایک مرتبہ اٹھی، اور اٹھنے کے بعد اپنے بابا کو یاد کیا، اور جب بابا کا سر ایک مرتبہ قید خانے میں داخل ہوا تو جو بچی بہت دیر تک روتی رہی، اور اس کے بعد اس نے ایک ہی فقرہ اپنے باپ سے کہا۔ جب بچی نے سر کو کلیجے سے لگا لیا تو لگا کے جب فریاد کی تو اس نے ایک ہی فقرہ کہا، بابا آپ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ تم جلدی مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو، ابھی تک آپ نے مجھے نہیں بلایا۔ بس یہ فقرہ بچی نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ دل کی دھڑکن رک گئی، نبضیں ایک مرتبہ رک گئیں۔ اب جو سید سجاد نے قریب جا کے کیا دیکھا کہ بچی اس دنیا سے جا چکی ہے، اور سر پر باپ کے سر رکھے ہوئے۔ الہی و سیدی مولائی اللهم لا تنزع مني سعل ما اتيتني ابدا، اللهم تشمت بأدون ولا حسدا ابدا، اللهم تردني في سوء استنخستني من ابدا، اللهم لا تكلني على نفسي طرفة عين ابدا، ربنا وما كما ربنا صغيرا۔ آپ حضرات پھر اصغر مہدی صاحب قبلہ کی صحت کی دعا فرمائے، پروردگار ان کو منہ سے کاظم بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ عاجلہ مرحمت فرمائے۔ استغفر اللہ۔ یا حسین 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 اس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا، جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا، جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا، جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا، جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا، جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا، جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا، جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا، جس
غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، 70 قدم کا فاصلہ سید کی قتل گاہ، زینب کے حوصلے کی نہیں کوئی انتہا، نہیں کوئی انتہا، رکھتی ہے دید بھائی پھر ہلتے قدم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، 70 قدم کا فاصلہ
سید کی قتل گاہ زینب کے حوصلے کی نہیں کوئی انتہا، نہیں کوئی انتہا، رکھتی دید بھائی پر ہلتے قدم نہیں، رکھتی دید بھائی پر ہلتے قدم نہیں، زینب کے روٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے روٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے روٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے روٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے روٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، آیا شام کا بازار تو گھبرا کے پردے دار، پوچھا سکینہ بی بی نے زینب سے بار بار، زینب سے بار بار، منزل بازار شام کی ہوتی ختم نہیں، منزل بازار شام کی ہوتی ختم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں، مت مارو مجھ کو کوفیے بابا میرا علی، اماں میری بطول ہے، نانا میرا نبی، نانا میرا نبی، باغی کی بہن کہتے ہو آتی شرم نہیں، باغی کی بہن کہتے ہو آتی شرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں،
غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، پہنچا بازار شام میں بیٹا شبیر کا منظر جو دیکھا شام کا عابد نے خوب عابد نے خوب رسول پاک کا سر پہ ردا نہیں، رسول پاک کا سر پہ ردا نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل پہ غم نہیں، چرچا تھا جس کی شادی کا ہونا تھا جس کا بیاہ، آئے ستم گروں نے دیا خاک میں ملا، خاک میں ملا، قاسم کے ٹکڑے کر دیے سالم بدن نہیں، قاسم کے ٹکڑے کر دیے سالم بدن نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں، اس دل میں کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم
غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں، چرچا تھا جس کی شادی کا ہونا تھا جس کا بیاہ، ہائے ستم گروں میں دیا خاک میں ملا، دیا خاک میں ملا، قاسم کے ٹکڑے کر دیے عالم بدن نہیں، قاسم کے ٹکڑے کر دیے عالم بدن نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، 70 قدم کا فاصلہ سید کی قتل گاہ، زینب کے حوصلے کی نہیں کوئی انتہا، نہیں کوئی انتہا، رکھتے دید بھائی پھر ملتے قدم نہیں، رکھتے دید بھائی پھر ملتے قدم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں، آیا شام کا بازار تو خیبر کے پردے دار،
دل بازار شام کیوں ہوتی ختم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا اس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا کس دل میں غم نہیں اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں پہنچا بازار شام میں بیٹا شبیر کا منظر جو دیکھا شام کا عابد نے خوب عابد نے خوب رسول پاک کا سر پہ ردا نہیں رسول پاک کا سر پہ ردا نہیں صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم وعلی نعمت المعصومین من ودک و بنیک السلام علیکم وعلی جمیع المتشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بالفضل عباس صاحب اللواء عامر الزعین بط القمی باب الحوائج قمر بنی ہاشم العمید کبش الکتیبہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم من الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس وانس النفوس السلام علیکم المدفون بعرضتوس السلام علیکم مغص الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم سلطان العرب والجمع السلام علیکم ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام صاحب الزمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم الانس والجان السلام علیکم مظہر الایمان السلام علیکم شریک القرآن جعلنا من اعوانکم وانصارکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ ایک مرتبہ اور اصغر مہدی صاحب کے دعا فرمائے پروردگار ان کو منہ سے کاظم بیمار کربلا السلام صدقے میں شفاء کاملہ عاجلہ مرحمت فرمائے متوجہ اعلان اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وعلى محمد وآخر آمین له ولا ذالک اللہم لنا الإصابة التي جحدت الحسین صلواتک علیہ وشایعت وبایعت وطابعت لقتله اللہم لنهم جميعا اللہم خص عنت اولا ظالم دلان منی وابد به اولا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة اللهم لن جديد ابن ماوية خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمر وعلى ابي سفيان وعلى زياد وعلى مروان الى يوم القيامة